السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ 130 اور 131 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جھٹلانے والوں سے عذاب مؤخر کر کے ہم نے انہیں مہلت دی ہے۔ اب اگر یہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے تو ضرور عذاب میں مبتلا ہوں، اس لیے آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل ہو جائے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ یہاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد نماز فجر ادا کرنا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد ظہر و عصر کی نمازیں ادا کرنا ہے، جو کہ دن کے دوسرے نصف میں سورج کے زوال اور غروب کے درمیان واقع ہے۔ رات کی کچھ گھڑیوں میں پاکی بیان کرنے سے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا مراد ہے۔ دن کے کناروں میں پاکی بیان کرنے سے فجر اور مغرب کی نمازیں مراد ہیں، اور یہاں تاکید کے طور پر ان نمازوں کی تکرار فرمائی گئی ہے۔ بعض مفسرین سورج غروب ہونے سے پہلے سے نماز عصر اور دن کے کناروں سے نماز ظہر مراد لیتے ہیں۔ ان کی توجہ یہ ہے کہ نماز ظہر زوال کے بعد ہے، اور اس وقت دن کے پہلے نصف اور دوسرے نصف کے کنارے ملتے ہیں، اور یہاں پہلے نصف کی انتہا اور دوسرے نصف کی ابتدا ہے۔ اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اوقات میں اس امید پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا اور اس کے انعام و اکرام سے راضی ہوں، آپ کو امت کے حق میں شفیع بنا کر آپ کی شفاعت قبول فرمائے اور آپ کو راضی کرے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت اپنی مشہور کتاب تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں، اے بندے، اس لطف و کرم والے خطاب کو دیکھ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین عز و جل کے حبیب ہیں اور ساری مخلوق سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یوں نہیں ارشاد فرمایا تاکہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں، یوں ہی اس طرح کا کوئی اور کلام نہیں فرمایا، جیسے یوں نہیں فرمایا تاکہ آپ کو میری رضا حاصل ہو جائے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا ہے لعلک ترضی، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ملحوظ رہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی پیش نظر رہے، جس میں آپ اپنے پیارے محبوب سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش میں جلدی فرماتا ہے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کی کوئی خطا ہے جو معاف ہو جائے، یا اس لیے نہیں دیا گیا نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، کیونکہ نماز میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، جو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اس امت کے کامل عارف اولیاء اکرام کو بھی اس مقام سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 131 میں ارشاد ہے، اور اے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں جیسے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں وغیرہ کو دنیا کا جو ساز و سامان فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے، وہ اس وجہ سے دیا ہے تاکہ ہم انہیں اس کے سبب اس طرح آزمائش میں ڈالیں کہ ان پر جتنی نعمت زیادہ ہو اتنی ہی ان کی سرکشی اور ان کا طغیان بڑھے، اور وہ سزائے آخرت کے سزاوار ہوں۔ لہذا تو تعجب اور اچھائی کے طور پر اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور آخرت میں تیرے رب عز و جل کا رزق جنت اور اس کی نعمتیں سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا رزق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافروں کے دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت اور عیش و عشرت کا کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ کفار کی ان چیزوں کو تعجب اور اچھائی کی نظر سے نہ دیکھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کی شان و شوکت اور رعب داب نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ اور معصیت کی ذلت کس طرح ان کی گردنوں سے نمودار ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو فی زمانہ کفار کی دنیاوی ٹیکنالوجی میں ترقی، مال و دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی دیکھ کر تو ان سے انتہائی مرعوب اور دین اسلام سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، جبکہ انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اس ترقی اور دولت مندی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اس کے احکام سے سرکشی کرنے میں کتنا آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اسی ترقی کے سبب آج کون سا گناہ ایسا ہے جو وہ نہیں کر رہے ہیں؟ فحاشی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی کی کون سی ایسی حد ہے جو وہ پار نہیں کر چکے؟ ظلم و ستم، سفاکی اور بے رحمی کی کون سی ایسی لکیر ہے جسے وہ مٹا نہیں چکے؟ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی میں ڈبونے کے لیے کون سا ایسا دریا ہے جس کے بند وہ توڑ نہیں چکے؟ افسوس، ان سب چیزوں کو اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھنے، سماعت سے بھرپور کانوں سے سننے کے باوجود بھی لوگ عبرت نہیں پکڑتے، اور کفار کے عیش و عشرت اور ترقی و دولت کی داستانیں سنا کر اور مسلمانوں کی ذلت و غربت کا رونا رو کر نہ صرف خود اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب